بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ سال کا آخری دن تھا، ارد گرد خوب رونق لگی ہوئی تھی، لوگ خوشیاں مناتے باہر سڑک پر آئے ہوئے تھے، سردی بھی عروج پر تھی، لیکن دل بہت مایوس اور بجھا بجھا تھا۔ اب تو ہر وقت دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رکھنا۔ رات خاصی گزر چکی تھی، چھت پر چاروں طرف اوس پڑی ہوئی تھی۔ ساحل سمندر پر نیو ایئر نائٹ منانے والے لڑکے اور ان جیسی ان کے ساتھی لڑکیوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں بھی اپنی بیٹی صبا یاد آ گئی۔ اسی بھی انہوں نے خاصا ماڈرن بنایا ہوا تھا، مگر پھر وہ اس کی شادی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صبا کی یاد نے اس کے دماغ میں پھر سے مرچیں بھر دی۔ کل تو وہ پوری 33 سال کی ہو جائے گی۔ آج کے دور میں 24 سال سے اوپر ہونے والی لڑکیوں کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ رشتہ دیکھنے والی ماں اور بہنیں یہی چاہتی ہیں کہ ان کے لڑکے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 سال کی لڑکی ملے، نہیں تو 10 سال کی 2 بھی مل جائیں گی۔ وہ اتنے بڑے بلڈر تھے، اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے تھے۔ بیٹی کی قسمت کے آگے وہ ہار گئے۔ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، گاڑی بنگلہ سب کا لالچ دے دیا، مگر شاید یہ مکافات عمل تھا۔ جن کے ساتھ ہو رہا تھا وہ 3 ستیلی اور 5 سکی بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ شکل و صورت اللہ کی بنائی ہوئی تھی، اس میں تو تبدیلی ممکن نہیں تھی، مگر ہاں بہنوں نے لباس کے معاملے میں بھائی کو شہزادہ بنا کر رکھا۔ بازار میں آنے والے سب سے بہترین کپڑے بنائے جاتے، ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جوتے یا سینڈل ہوتے، گھڑیاں بھی بے شمار تھی۔ ان باتوں نے اس کا دماغ چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ بمشکل ایف اے مکمل کیا۔ اس کے بعد باپ کے ساتھ آفس میں بیٹھنے لگے۔ وہ جس پلاٹ میں ہاتھ ڈالتے سارے پلاٹ اور گھر ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ جب ذرا شعور آیا تو بہنوں کو دلہا بنانے کی فکر ہوئی۔ سب کی سب تلاش میں لگ گئیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بھائی کے لیے چاند جیسی خوبصورت دلہن چاہیے تھی۔ لڑکیاں دیکھ دیکھ کر ناپسند کی جانے لگی۔ ماں نے چاہا کہ اپنی بھانجی لے آئیں تو ساری بہنیں پیچھے پڑ گئی۔ واہ واہ، آپ کو سنا ہی نظر آئی ہمارے بھائی کے لیے۔ بڑی بہن نے شکوہ کیا، کیا برائی ہے اس میں؟ اماں نے پوچھا، ناک دیکھیے اس کی، لگتا ہے لوڈنگ ٹرک کا پہیہ گزر گیا ہو۔ دوسری بہن بولی، اپنے بھائی کو دیکھا ہے، وہ کون سا کوئی شہزادہ ہے؟ اماں نے جل کر جواب کی جاتی ہے، ان کی تو جیب دیکھی جاتی ہے، اور تمہارے بھائی کی جیب بہت بھاری ہے، اسے دیکھ کر تو لوگ گھر آ کر اپنی بیٹی دیں گے۔ بیچ والی بولی، اتنا غرور مت کرو، اللہ کو برا لگتا ہے، بیچ میں دخل اندازی مت کرو، بابا یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں، ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری نمبر والی سائمہ بول رہی۔ ماں نے پھر چپ سادھ لی اور 8 کی 8 بہنیں کمر کس کے میدان میں اتر آئیں۔ جہاں سنتی لڑکی اچھی ہے فوراً پہنچ جاتی، اور پھر گھر آ کر اس لڑکی کی نقل اتاری جاتی، چال ڈھال شکل و صورت کا مذاق اڑایا جاتا۔ اگر یہ سب بہتر ہوتا تو جو لوزوات لڑکی والوں نے کھانے کے لیے پیش کیے ہوتے تو ان میں کیڑے نکالے جاتے۔ یہ سلسلہ زیادہ طویل ہوتا گیا اور عدنان نے خود ہی مداخلت کی، بھائی تو خوار ہوتی رہو گی، کسی شادی والے دفتر سے مدد لے لو۔ عدنان نے تجویز پیش کی، بات ساری بہنوں کو پسند آئی۔ اخبار کا سہارا لیا گیا اور ڈیفنس میں رہنے والی ایک خاتون کے دفتر میں دھاوا بول دیا گیا۔ انہوں نے ضرورت مند دیکھ کر اچھی خاصی فیس طلب کی، جو بہنوں نے بغیر اعتراض کے دے دی۔ پھر ان خاتون نے خوبصورت لڑکیوں کے فوٹو دکھائے۔ واقعی ان کے پاس بڑی حسین اور ماڈرن لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی آخرکار ان کو پسند آ ہی گئی۔ اماں ابا رشتہ لے کر گئے، لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے اور لڑکے کی شکل و صورت دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ان کی لڑکی واقعی حور جیسی تھی۔ وہ لوگ کسی طور پر نہ مانے، بہت پیشکش کی، مگر لڑکی کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ روپے پیسے آنے جانے کی چیز ہے، شکل و صورت تو تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ اپنی حور جیسی بیٹی کیسے دے دیں؟ بہنوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو تہمینہ کی تصویر دکھا کر بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ان کے بھائی کا رشتہ ہو گیا، مگر لڑکی والوں کے منع کر دینے سے بہت بے عزتی ہوئی۔ پہلی دفعہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اتنے دھن دولت ہونے کے باوجود صرف شکل و صورت کی وجہ سے ان کے بھائی کو رد کر دیا گیا۔ اس بات نے ساری بہنوں کو بہت اداس اور شرمندہ کر دیا۔ انہوں نے آئندہ کوئی بات کسی سے کہنے سے توبہ کر لی، مگر شادی کے دفتر والی خاتون کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخرکار ایک اور مطلوبہ لڑکی مل گئی۔ لڑکی کے والدین نہیں تھے، بھابھیوں اور بھائیوں کے درمیان فٹ بال بنی ہوئی تھی، جس کو ضرورت پڑتی اپنے ساتھ لے جاتا، اور وہ اس زندگی سے عاجز آ گئی تھی۔ ان حالات نے اسے اپنے حسن سے بے نیاز کر دیا۔ جیسے ہی عدنان کا پیغام آیا، اس نے چھوٹی بھابھی سے کہہ دیا کہ بس آپ لوگ ہاں کر دیں، میں عاجز آ گئی ہوں۔ ایک چھوٹی بھابھی تھی جو اسے واقعی اپنے بچوں کی طرح محبت کرتی تھی، مگر دوسری بھابھیاں ان کے پاس اسے ٹکنے نہ دیتی۔ انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ نصرت کی شادی کر دی جائے۔ چھوٹی بھابھی کی حیثیت سے انہوں نے سب سے لڑ جھگڑ کر نصرت کو بیاہ دیا۔ نصرت نے ادھر ادھر دیکھا، سوائے چاروں طرف پھیلی ہوئی بدصورتی کے باقی سب کچھ ٹھیک تھا۔
پیسے کی انتہا سے زیادہ ریل پیل تھی۔ ساری بہنیں شادی شدہ تھی اور بھابھی پر جان قربان ہوتی تھی۔ ہر کام کے لیے الگ نوکر تھا۔ ساس نے مزید ایک اور نوکرانی کا اضافہ کر دیا جو صرف نصرت کے کام کرتی تھی، اور یوں نصرت جو گھر کے کام کر کے تھک چکی تھی یہاں آ کر رانی بن گئی۔ حسن تو پہلے بھی بہت تھا، رنگ و روپ نکھرا تو حسن اور بھی بڑھ گیا۔ سب اس پر واری صدقے ہونے لگے۔ اللہ نے ایک اور کرم کیا اور نصرت 1.5 سال کے اندر ایک بے انتہا خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی۔ بیٹے کو دادا دادی اور پھپھیاں زمین پر قدم نہ رکھنے دیتی۔ کارپیٹ پر بھی صاف چادر لگا کر اسے چلایا جاتا، کہیں پاؤں نہ گندے ہو جائیں۔ 2 سال کی عمر میں بمشکل چلنا سیکھ پایا۔ تیسرے سال اللہ نے ایک بیٹی دے دی۔ اللہ کی شان تھی، بچی بالکل باپ اور پھپھیوں پر گئی تھی، ویسی ہی پھیلی ہوئی، چپٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور کالا رنگ۔ نصرت اور عدنان بچی کو دیکھ کر دکھی ہو گئے۔ بیٹا جتنا خوبصورت تھا، بیٹی اتنی ہی بدصورت، بالکل اپنے باپ جیسی۔ بھتیجی کو دیکھ کر پھپھیاں چپ ہو کر رہ گئی۔ عدنان پھر بھی مطمئن تھے، انہیں اپنی بے تحاشا دولت کا اندازہ تھا۔ نصرت اداس نہ ہو، اپنی صبا کو سونے میں تول دوں گا، آنے والوں کا منہ بند ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن صبا آج عمر کے 33 سال طے کر چکی تھی۔ کل 1 جنوری کو اس کی سالگرہ تھی۔ یہ نہیں کہ صبا کی شادی کے لیے کوشش نہ کی گئی ہو، انہوں نے ہر طرف اپنے پاؤں دوڑائے، مگر ہر طرف سے ناکامی ہوئی۔ ڈیفنس میں بنے خوبصورت بنگلے، گاڑی کے باوجود کوئی ان کی صبا کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوتا۔ رشتے بہت آئے، مگر ایک دفعہ آنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہ آئے۔ یہ زندگی کا بہت بڑا خوفناک موڑ تھا۔ انہیں اپنی شادی کے سلسلے میں ہونے والی بہنوں کی گفتگو یاد آتی جس میں وہ برابر کی شریک ہوتے۔ پیسے کے غرور میں انہوں نے بے شمار لڑکیوں کا مذاق اڑایا۔ وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب پھینکتا ہے تو بندے کی بولتی بند ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ان کی ہو گئی تھی۔ شہر کے سارے دفاتر جو کہ شادی کے کام کرواتے تھے ان کی خدمات لی جا چکی تھی، اور بیچارے کیا کرتے، کسی سے زبردستی تو کر نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں آنے والے لڑکے والوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو افریقہ لے جائے، وہاں کوئی نہ کوئی ضرور قبول کر لے گا۔ وہ چپ ہو کر رہ گئے، کس سے فریاد کرے سوائے اس پاک ذات کے جس مخلوق کا انہوں نے دل کھول کر مذاق اڑایا تھا۔ آخر کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہونی تھی۔ کئی بار ان کا دل چاہا کہ نصرت سے اجازت لے کر صبا کی پلاسٹک سرجری کروا لیں تاکہ نان نقش درست ہو جائیں، مگر پھر ڈرتے تھے کہ کوئی مزید مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ بہت عاجز آ کر پچھلے سال وہ نصرت اور صبا کو لے کر عمرے پر چلے گئے۔ انہوں نے بہت رو رو کر دعا مانگی، وہاں سے واپسی پر بہت پر امید تھے، مگر کل ایک اور سال گزر جائے گا، کچھ بھی نہ ہوا۔ جب ٹھنڈ زیادہ بڑھنے لگی تو وہ آواز پیدا کیے بغیر یہاں سے سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح ہو گئی تھی۔ ایسی ایک صبح تھی جب نرس نے صبا کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ وضو کر کے اللہ کے حضور جھک گئے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے آنسو کے درمیان اللہ سے التجا کی ان کی خطائیں معاف کر دے اور غیب سے صبا کے لیے رشتہ بھیج دے، کیونکہ تینوں بھائیوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا جب تک بہن کی شادی نہیں ہوگی وہ شادی نہیں کریں گے۔ ان کا بھی دل چاہتا تھا گھر میں بچوں کی کلکاریاں کوجیں، مگر یہ سب تب ہی ممکن تھا جب صبا کی شادی ہو جاتی۔ نماز ختم کر کے وہ اٹھے اور بہت آہستہ سے اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئے۔ نصرت بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ صبا کی پیدائش پر وہ کتنے مصروف تھے۔ جب نرس نے اس معصوم جاں کو لا کر ان کی گود میں دیا تو وہ چپ کے رہ گئے۔ انہیں تو یہ امید تھی کہ بیٹی بھی ماں اور بھائی جیسی ہوگی، مگر اس کے الٹ ہوا۔ اب کل سے نیا سال شروع ہو چکا تھا۔ اپنے میگا پروجیکٹ کے لیے الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت تھی جو تیز رفتار لفٹ اور اس کے سیکورٹی سسٹم کو بالکل ٹھیک طرح سے نصب کر سکے۔ اس لیے انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا۔ کافی درخواستیں آئیں، آج ان سب کے انٹرویو تھے، اس لیے وہ تیار ہو کر جلدی دفتر چلے گئے۔ ماشاءاللہ آنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ آفس میں سارا عملہ موجود تھا۔ لسٹ ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ انہوں نے سب سے انٹرویو لیے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ سفارش سے پاس ہونے والوں کی ایک بڑی کھیپ تھی جو انٹرویو دینے آئے تھے۔ آخر میں یہاں آئے صرف 2 امیدوار ٹھیک نکلے۔ انہوں نے دونوں کو اپائنٹ کر لیا۔ ان کا یہ پروجیکٹ 1500 فلیٹ پر مشتمل تھا۔ انہوں نے دونوں کو جانچ کر دیکھا، دونوں اپنے کام میں خاصی ماہر تھے۔ ایک صاحب باہر سے پڑھ کر آئے تھے اور دوسرے لڑکے نے اپنے ہی ملک سے پڑھائی مکمل کی۔ وہ تعلیم میں اس سے کسی طرح کم نہ تھا، بلکہ باہر والے ڈگری سے زیادہ ذہانت پاکستان والے میں تھی۔ اس کا نام عامر تھا اور پہلے کا نام نعمان۔ نعمان ایک کھاتے پینے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، صرف تجربے کے لیے ان کے دائرے میں آیا تھا، جبکہ عامر کے گھر میں اس کی بیوہ ماں تھی۔ وہ خاصا ضرورت مند تھا اور بہت محنت سے کام کر رہا تھا اور کمپنی کی بھلائی بھی چاہتا تھا۔
پروجیکٹ شروع ہوا تو عدنان اس میں حد درجہ مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے لیے ذہن سے سبق کا مسئلہ نکل گیا۔ ان کے پروجیکٹ کا اعلان ہوتے ہی لگتا تھا کہ سارا شہر ٹوٹ پڑا اور لوگوں کے فون آنے لگے۔ ایک ہفتے کے اندر سارے فلیٹ بک ہو گئے۔ انہوں نے ہمیشہ سارے پروجیکٹ وقت پر مکمل کیے، اس لیے ان کی شہرت بہت اچھی تھی۔ کام شروع ہوتے ہی ان کی مصروفیات بہت بڑھ گئی۔ عامر اس موقع پر ان کا دست راز ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی فیلڈ میں خاصا ماہر تھا، اس لیے عدنان زیادہ تر مشورہ اسی سے لیتے۔ یہ ملک میں پہلے ایسے فلیٹ تھے جن کی چار دیواری کے ساتھ ملازموں کا کمرہ بھی تھا۔ عامر کے کہنے پر انہوں نے ان فلیٹوں کا اور ان کے کمروں کا رابطہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے ورکر اور ملنے والوں کے لیے ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا۔ ساتھ کام کرنے والوں کے علاوہ ان کی فیملیز بھی آئی۔ نعمان اور عامر بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ نعمان کے ساتھ ان کا بھائی اور والدین تھے، جبکہ عامر اپنی ماں کو ساتھ لایا تھا۔ وہ سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ عدنان جب دوستوں سے فارغ ہو کر ادھر آئے تو عامر کی ماں کو دیکھ کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا، آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عامر کو ایک طرف لے جا کر پوچھا۔ ثنا علی۔ میرے ابو علی ناصر تھے، عامر نے بتایا۔ کیا آپ کے نانا کا نام مرزا جمشید خان تو نہیں تھا؟ انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ عامر نے سر ہلایا۔ جی ہاں۔ آؤ یار، گلے لگ جاؤ، تم تو میری خالہ ذات بیٹے ہو۔ انہوں نے عامر کو گلے لگایا۔ میں سب سے فارغ ہو جاؤں پھر تم سے اور تمہاری امی سے ملتا ہوں، ابھی جانا مت۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دوستوں میں چلے گئے۔ سب سے فارغ ہو کر وہ لیڈیز کی طرف آئے۔ ثنا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں عدنان خان ہوں۔ انہوں نے ثنا کے قریب آ کر کہا۔ میں بالکل پہچان گئی تھی، پہلی ہی نظر میں پہچان گئی۔ شکر ہے آپ بھی اپنوں کو پہچانے لگے ہیں، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، بات نہیں، ابو کے انتقال کے بعد میں کاموں میں اتنا مشغول ہو گیا کہ کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آؤ تمہیں اپنی فیملی سے ملواؤں۔ انہوں نے باپ بدلنے کے لیے کہا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، انہوں نے عامر سے کہا۔ عامر، اپنی ماں کو لے کر آؤ۔ عامر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ نصرت اور تھی۔ ثنا نے نصرت اور پھر صبا کو بڑے غور سے دیکھا۔ انہوں نے صبا کو اپنے پاس بلایا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے دن کہاں رہی ثنا؟ نصرت نے پوچھا۔ شادی کے بعد میں امریکہ چلی گئی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد پہلی بیوی کے بچوں نے ٹکنے نہ دیا، سو عامر کو لے کر واپس آنا پڑا۔ ہم جیسے بدصورت لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہاں پر اپنا سکول کھول لیا، اسی طرح گزارا بھی ہوتا رہا اور عامر بھی پڑھ گیا، اور اب ماشاءاللہ عامر بھی جاب پر ہے۔ ہمارا سکول بھی ہائی سکول ہو گیا اور اب اس کی جاب بھی لگ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹے کا خرچہ کتنا ہے، خوب مزے سے گزر جاتا ہے۔ اور بچہ بھی، ثنا نے تفصیل بتائی۔ عدنان بہت خاموشی سے ساری بات سنتے رہے۔ زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پر آ گئی۔ موسم تبدیل ہونے لگا تو بیماریاں پھیل گئی۔ عامر بھی بیمار ہو گیا۔ جس دن لفٹ نصب ہوئی تھی وہ غیر حاضر تھا۔ نعمان اور عدنان بہت پریشان تھے، ان کے لیے سارا کام نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار الجھ رہے تھے۔ تنگ آ کر عدنان نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے خود جا کر اس کو لے آئیں، اس لیے وہ خود ہی اسے لینے چلے گئے۔ وہ واقعی بخار میں تھا، مگر کام اتنا اہم تھا کہ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ پتہ ہے عدنان، جب آپ کے گھر کی ماسی نے جو ہمارے گھر میں بھی کام کرتی ہے آ کر وہ سب کچھ بتایا جو آپ کی بہنوں نے میرے متعلق کہا تھا، تو وہ سن کر میرے دل سے بد دعا نکلی تھی۔ خدا آپ کو بھی میری جیسی بیٹی دے تاکہ آپ بھی اس دکھ سے گزریں جس دکھ سے میں گزری ہوں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ تو عدنان کا سر شرم سے جھک گیا۔ واپسی میں سارے راستے ثنا کے الفاظ ان کے کانوں میں گونجتے رہے۔ 2 دن بعد اچانک وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھے۔ میں ثنا سے معافی مانگ لوں گا، شاید اس سے میری سزا میں کچھ کمی ہو جائے اور میری صبا کو زندگی کا ساتھی مل جائے۔ اس وقت پروجیکٹ کا کام چل رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر انہوں نے گاڑی نکالی اور عامر کے گھر چلے گئے۔ ثنا، میں تمہارا مجرم تھا، تم نے مجھے بد دعا دی اور وہ بد دعا میری بیٹی کو لگ گئی تو میری زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ میری نادانی تھی جو اس وقت میرے گھر میں ہر لڑکی کا مذاق اڑایا جاتا اور میں بھی ان میں شامل ہوتا۔ میں تم سے انتہائی ٹوٹی ہوئے دل کے ساتھ معافی مانگنے آیا ہوں۔ دل سے خش دو تاکہ میری بیٹی پر سے یہ اثر ختم ہو اور اس دنیا کے پردے سے کوئی اسے قبول کر لے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو ثنا چپ ہو کر رہ گئی۔ جی عدنان بھائی، میں نے آپ کو معاف کیا، خدا بھی آپ کو معاف کرے، انہوں نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہت شکریہ۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی اٹھے اور باہر نکل گئے۔ ثنا بہت دکھ سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ شکل کی جتنی بری تھی دل کی اتنی اچھی تھی۔ شام کو عامر گھر آیا تو ماں کو اداس دے کر پریشان ہو گیا۔ بہت پوچھنے پر ثنا نے پورا قصہ سنایا۔ عامر بھی دکھی ہو گیا، وہ دلی طور پر ماں جیسا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹے رات گئے تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ امی، اگر آپ چاہیں تو عدنان انکل کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ صبح ناشتے پر عامر نے ماں سے کہا۔ کیا مطلب؟ امی نے الجھ کر پوچھا۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں۔ عامر نے نظر جھکا کر کہا۔ ثنا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے گلے لگا لیا۔ ثنا نے عدنان کا نمبر ملایا۔ عدنان بھائی، شام کو میں آپ کے گھر مٹھائی لے کر آ رہی ہوں، کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے ہم لوگ۔
صبا اور عامر کی منگنی کی ہاں ہو گئی اور شادی کی تاریخ بھی آج ہی دے دیجیے گا، انہوں نے عدنان سے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر دیا۔ دوسری طرف عدنان سلمہ کی بات سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سارا گھر پریشان ہو کر ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہوا۔ عدنان نے نصرت کو بتایا کہ ثنا آ رہی ہے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس کی مہربانی سے یہ سب ممکن ہوا تھا۔